کب کس انسان کی موت آنے والی ہے اس چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا ہر نماز میں, یا اللہ موت کے وقت میں تو مجھ سے راضی ہو, موت کے وقت میں کلمہ میرے زبان پہ جاری ہو, موت کے وقت میں تو اور تیرے پیارے رسول مجھ سے راضی ہو. ایسے حالت میں مجھے موت عطا فرمانا, اچانک موت سے میری حفاظت فرمانا. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا. ایک بندہ تھا, پھر ذوالفقار صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, اس بندے کا کسی نے مرڈر کر دیا, مار دیا, اور اس کو پانی میں ڈال دیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کچھ دنوں تک وہ پانی میں رہا. اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے وہ پھول گئی. اب 1 دن 2 دن 3 دن انسان پانی میں رہتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے پھول جاتی ہے, موٹا ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ موٹا ہو گیا, اس کی شکل جو ہے بگڑ گئی. اب پولیس نے انکوائری کے لیے جب انکوائری کرنے لگے, کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا, اس کا چہرہ بھی پھول گیا تھا. اب پولیس نے جس ندی میں اس کو ڈال دیے تھے اس کے آس پاس جو گاؤں ہے وہاں ایک مولوی صاحب کو پکڑ لیے. مولانا سے کہنے لگے کہ مسلمان لگتا ہے شکل سے, اور اس کے نشانیاں جو مسلمان کی نشانیاں وہ مسلمان کی نشانیاں اس کے اندر ہے, اس کو دفن کر دینا, کفن پہنا دینا اور ان کے جنازے کا انتظام کر دینا. مولانا صاحب نے کہا کہ میں جنازہ تو پڑھا لوں گا مگر کفن کے تو میرے پاس پیسے نہیں ہے, جنازے کے سامان کے پیسے نہیں ہے, خبر کھودنے والے کو پیسہ دینا, اس کا پیسہ میرے پاس نہیں ہے. آدھا گھنٹے تک چندہ کرتے رہے. کتنی دیر تک بھائی؟ آدھا گھنٹے تک چندے کا اعلان. لا وارث لاش ہے, غریب لاش ہے, پتہ نہیں اس کے بیٹے کون ہیں, اس کے بھائی کون ہیں, کسی نے اس کا مرڈر کر دیا, غریب انسان کے لیے مدد کرو, لاوارث کے لیے مدد کرو. آدھا گھنٹہ اعلان کرتے رہے, کفن کے لیے, لکڑیوں کے لیے, جنازے کے سامان کے لیے, خبر کھودنے کے لیے. آدھا گھنٹہ تک چندہ کرنے کے بعد اس کے کفن کے سامان کا انتظام ہوا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. انکوائری تو پولیس کی چلتی ہے, 3 مہینے تک انکوائری چلی. کتنے مہینے تک بھائی؟ 3 مہینے تک انکوائری چلی. 3 مہینوں کے بعد پتا چلا یہ جو بندہ تھا جس کے جنازے کے لیے آدھا گھنٹے تک چندے کا اعلان کیا گیا, وہ ایک ایریا کا کروڑوں پتی آدمی تھا. اس کے 4 بچے تھے, یکھروں کے اس کے جنگل تھے, اس کے گھر کے پاس پھولوں کا گارڈن لگا ہوا تھا, اربوں پتی آدمی تھا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں کے پیسے تھے, 4 بچے تھے, مگر اس کی موت کا وقت کب آنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں. اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کی توفیق اس کے بچوں کو بھی نہیں. ارے بھائی وہ بھی ایک انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. آج جس طریقے سے لوگ رات میں سوتے ہیں تو صبح میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی, گاڑی پہ جاتے جاتے کسی کی موت آ جاتی ہے. آج بخار آ گیا, ابھی کئی لوگوں کے جنازے 15-20 دن سے میں سنتا آ رہا ہوں. کچھ پیشنٹس کال کرتے ہیں, مولانا بخار آ گیا. ابھی ادے گیری کے آس پاس میں, چوڑے پلی میں اور پامور میں بھی, کنی گیری اطراف کے لوگوں کے ہم کو فون آتے ہیں, کالز آتے ہیں کہ بخار آیا, بس 2-3-4 دن 1 ہفتہ بخار کے بعد لیور ڈیمیج ہو گیا, موت آ گئی. کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, موت آ گئی. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے کا کال آیا, رات میں ولیمے کی بریانی کھائے, آئے سو گئے, صبح میں اٹھے تو سانس نہیں. ارے بھائی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کب ہماری موت آنے والی ہے, اس لیے ہم کو تیار رہنا ہے. اگر ایک مرتبہ آ گئے تو پھر واپس نہیں جا سکتے. اللہ کے پاس جا کر کہیں گے اللہ اب ہم تیری حقیقت کو دیکھ لیے, تیری سچائی کو مانیں گے. آخرت کے بارے میں ہمیں معلوم تھا مگر ہم نے تیاری نہیں کی. ایک مرتبہ دنیا میں بھیج, ہم تیاری کر کے آئیں گے, اللہ پھر لوٹائے گا نہیں بھائی. اس لیے ہمیشہ ہم کو تیار رہنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اللہ سے ہمیشہ مانگنا ہے یا اللہ اچھی موت دے, ایمان کے حالت میں موت دے. اگر ایمان کی زندگی ہوگی, سجدوں میں لذت ہوگی, سجدوں میں اللہ کی محبت ہوگی, اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں گے, موت اچھے آئے گی. اگر بری زندگی گزاریں گے تو بری موت آئے گی.